جی السلام علیکم، میں ہوں نذر عباس لندن سے۔ سر گزارش ایسے ہے کہ پاکستان ان چند ایک ممالک میں سے ہے جہاں پہ نماز بہت پڑھی جاتی ہے، باقاعدگی سے پڑھی جاتی ہے، اور وہاں پہ صدقات خیرات بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ خیرات دینے والی قوم جو ہے وہ پاکستانی قوم ہے، چیریٹی کرتی ہے، سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والی قوم ہے۔ اب پاکستان میں دو طرح کے طبقات ہیں مذہبی، سارے ملا لیں اگر۔ ایک طبقہ وہ ہے جو نمازیں پڑھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور ان کے اندر احساس ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو نمازیں پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ سارے کام کرتا ہے، لیکن اللہ سے وہ نہیں ڈرتا اور اس کے اندر احساس بھی نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتا؟ یہ واقعی ہے، آپ یقین کریں، یہ ایسے ہی ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وہ بڑے مذہبی لوگ ہیں، دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ اگر یہ دوسری طرح کے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں وہ مجھے ان سے معذرت، جو پہلی طرح کے لوگ ہیں اگر ان کو میری بات اچھی لگے تو میرے لیے بھی دعا کر دیجیے گا۔ تو جو پہلی طرح کے جو لوگ ہیں جی، مذہبی جو ہیں، وہ وہ نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے نماز پڑھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا میں کہا گیا ہے کہ اس نماز پڑھیں، اس لیے وہ نماز پڑھتے ہیں اور ہر زکوٰۃ دیتے ہیں، غریب کی مدد کر سکے مدد کرتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ لوگ لوور مڈل کلاس سے بھی ہیں، مڈل کلاس سے بھی ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ امیر بھی ہیں، اچھا خاصا پیسہ ان کے پاس، لیکن اللہ پاک نے ان کو احساس دی ہے، ان کو رسپانسبلٹی دی ہے۔ ایک دوسرا طبقہ ہے جو کہ سجدے زیادہ کرتا ہے، نمازیں بھی بہت پڑھتا ہے، ان کے اپنے گھر میں مساجد بھی بنی ہوئی ہوں گی، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ تسبیح بھی بہت زیادہ کرتے ہوں گے، لیکن وہ پاکستان کے قوانین پہ عمل کرنا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ وہ سمجھیں گے وہ ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، اگر قانون میں اجازت دیتا ہے، لا ہے کہ چھوٹی ایج کا بچہ ملازم نہیں رکھا جا سکتا، تو وہ ان کے گھروں میں آپ کو ملازم ملیں گے۔ پھر ان کے کچھ حرکات و سکنات اس قسم کی ہیں کہ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ فار ایگزامپل، عید کا دن آ جائے گا، اگر آئے گا تو ان کی فیکٹری میں وہ جس فیکٹری کا کہ وہ مالک ہوں گے، اس فیکٹری کے ملازمین آ کے ان سے تنخواہ مانگیں گے کہ جی عید کا دن ہے، ہم نے قربانی دینی ہے، کل عید ہے اور آج ہمیں کچھ پیسے چاہیے، تو وہ انکار کر دیں گے، انہیں کہیں گے کہ حالات مندے ہیں، پیسے نہیں آ سکتے، اب آپ کی تنخواہ جو ہے اس سے اگلے دن ملے گی۔ لیکن وہ اپنے گھر میں جائیں گے، وہ ایک اونٹ لیں گے، 2 گائے لیں گے، 5 بکرے جا کے ذبح کر دیں گے، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی جو ہے بڑی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو، وہ جا کے قربانی کر دیں گے۔ پھر وہ ایسے لوگ بھی ہیں، وہ لوگ ہیں جو حج بھی کرنے جائیں گے، اور ان کے جو گھر کے ملازمین ہیں، جو ان کے گھر کو جو ان کی کفالت میں جو لوگ ہیں، ان کے اندر جو لوگ ہیں، غربا مساکین، وہ ان کے جانوروں کے ساتھ سوتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ یہ اس قسم کا یہ دوسرا طبقہ ہے جو نمازیں بہت پڑھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو انہوں نے نماز پڑھ کے اپنا کام پورا کر دیا ہے، انہوں نے صدقہ دے کے اپنا کام پورا کر دیا ہے، مسجد میں انہوں نے چڑھاوا بھی چڑھا دیا ہے، اور وہ اب فارغ البال ہے، انہوں نے عمرہ بھی کر لیا، انہوں نے حج بھی کر لیا، وہ اب فارغ ہے۔ اب وہ آپ انسانوں کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو۔ وہ اس قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور جو پہلی طرح کے لوگ ہیں، وہ جو ہیں وہ بہت کم پائے جاتے ہیں اس ملک کے اندر، ان کو ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں، ان لوگوں کو اختیارات شاید اس نے نہیں ہیں جو پہلی طرح کے لوگ ہیں، کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور احساس بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں دین کو زیادہ لے لیا گیا ہے، اور اسی طرح کا اب حالات ہمارے سیاست میں آ گئے ہیں۔ یہ چیز ہمارے اندر بہت زیادہ آ گئی، پاکستان کی سیاست میں بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، اور جو پہلی طرح کے لوگ ہیں وہ تقریباً ناپید ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب دوسری طرح کے جو لوگ ہیں، جو احساس کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں کہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، انہوں نے جواب دینا ہے، انہوں نے اگر ووٹ لیے ہیں تو اس کا پھر انہوں نے ووٹ اسی طرح ہے جس طرح کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوا دی تو اس کا ہم نے پاس رکھنا ہے۔ تو پاکستان جو اس وقت جو صورتحال بنی ہے، اس میں سب سے زیادہ وہ لوگ غالب آ چکے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جو حج پہ جاتے ہیں، اور حج پہ مطلب فار ایگزامپل ہمارے وزیر داخلہ کو لے لیں، وہ شیطان کو کنکریاں مار کے پاکستان واپس آئے ہیں، اور جانے سے پہلے انہوں نے ان کے احکامات پہ بے شمار لوگوں کی شلواریں اتاری گئیں، ان کو ننگا کیا گیا، ان کی ویڈیوز، عورتوں کی، میاں بیوی کی ویڈیوز بنائی گئی، پھر وہ ان کے بچوں کو بھیجی گئی۔ یہ تمام ان کی وزارت کے دور میں ہوتا رہا۔
اور اس کے بعد وہ بڑے آرام سے گئے ہیں اور انہوں نے جا کے حج کیا ہے، حج کر کے وہ واپس آ گئے ہیں، اب وہ حاجی ثناء اللہ کہلوائیں گے اور معاشرے میں ان کا ہوگا، وہ ان کا مقام حاصل ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہیں حاجی حافظ صاحب جو ہیں پاکستان کے، جو چیف آف آرمی اسٹاف، ان کو سب سارے حافظ کہہ رہے ہیں، انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کہ نہیں کیا، بارہ لوگ کہتے تو کیا ہی ہوگا، میں جو آئی ہیو نو ریزن ٹو ڈاؤٹ ہم۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ہم تو خیر بہت ہی ناجیز سے آدمی ہیں، تو وہ حافظ ہیں، انہوں نے سارا قرآن پڑھا ہوا ہے، ان کو تمام چیزوں کا پتہ ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، تو بالکل ان کو کوئی خوف نہیں، بالکل اسی طرح جیسے رانا ثناء اللہ کو کوئی خوف نہیں، اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی ہے، اب وہ جو مرضی کرے انسانوں کے ساتھ۔ اسی طرح حافظ صاحب بھی ہیں، وہ اب انسانوں کے ساتھ جو مرضی کریں، کھینچیں تویں، چوروں کے ساتھ دیں، چوروں کو حکومتوں میں لے کے رہیں، چوروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ میاں کو، کیونکہ انہوں نے صدقہ دے دیا ہے، اللہ میاں کا منہ چپ کروا دیا ہے، اللہ میاں بے بس ہے، اب وہ اللہ میاں ان کو کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ انہوں نے اپنا سارے کام پورے کر لیے ہیں، تو وہ اب اللہ پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی حج کر لیا، اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز ان کی نظر میں ہے کہ وہ بس اسی کام کے لیے ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو مرضی کرو، کھلی حج کرو، نمازاں پڑھو، تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ جو مرضی کریں، رگڑ دو، زنا کر دو، شرابہ پی لو، جوئے کھیلو، جو مرضی کرو، آپ جو مرضی کریں، اللہ میاں آپ کو کچھ نہیں کہا۔ حافظ صاحب یہ سمجھتے ہیں، وہ بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو طبقہ ہے اس قسم کا جو اقتدار میں ہے ہمارا، اچھا ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ لگے ہوتے ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ چمچے ٹائپ کی جن کو ہم چمچہ عرف عام میں کہتے ہیں، چمچہ کہتے ہیں، ان کا نہ اللہ ہوتا ہے، نہ دین ہوتا ہے، نہ دنیا ہوتی ہے۔ وہ جو پہلے والے ہوتے ہیں وہ تو کچھ ہوتے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں جو ان کو سٹینڈ کرتے ہیں، فار ایگزامپل کل میں نے ایک تصویر دیکھی جی کہ اس میں خواتین ہیں، کوئی 10-15 خواتین ہیں، ایک دو بندے ہیں، وہ کھڑے ہیں آئی جی پنجاب کے ساتھ۔ اب یہ جو ان کے آسے پاسے بندے کھڑے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جو ہر کسی کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو ہلا شیری دیتا، خوش کرتا ہے، اور یہ سب سے ظالم لوگ ہیں اس معاشرے میں، سب سے گندے، اور یہ ظالم لوگ ہیں جو سامنے نہیں کھڑے ہو پاتے، ان سے مفادات لیتے ہیں، ان سے فائدے لیتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہے بڑے عزیز، وہ بھی اسی طبقے سے غالباً تعلق ہے ان کا بھی، وہ فرماتے ہیں کہ جی ان کو جب کہا کہ آرمی کے ساتھ تو لوگ بڑی نفرت کرنے لگے، وہ کہتے کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو پہلے بھی نفرت کرتے تھے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یعنی آپ ان کے لیول دیکھیں کہ وہ اس بندے کو اس بات کا، ان لوگوں کا احساس نہیں ہے، یہ جو آج اب ہمارا وزیر اعلیٰ ہے، ناجائز وزیر اعلیٰ پنجاب کا، مجھے اس کا نام بھی نہیں ذہن میں آ رہا، اس کے ساتھ تصاویر کھنچوا رہے ہیں اور یہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ ہم نے وزیر اعلیٰ، اور وہ بندہ جو چور ہے، جو بندہ ناجائز حکومت میں بیٹھا ہوا، جس میں اتنے گٹس نہیں ہے کہ ریزائن کر دے کہ بھائی میرا 90 ڈیز کے لیے آیا تھا، میں تو جا رہا ہوں، وہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ تصاویر کھنچواتے ہیں، ان کی تصاویر کھنچوا کے بات کرتے ہیں، اور وہ بھی وہی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم نے اس دفعہ وعدہ کیا ہے اپنا، اور ہم نے اپنے لیلہ بھی اپنا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری قبول کر لیا ہے، اب ہم جو مرضی چولیں ماریں، ہمارے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہن تسی جنوں چاہو رگڑ دیو، تانوں معاف ہو، تسی بالکل، تسی نماز بھی پڑھ لی ہے، حج بھی کر لیا ہے، اور صدقہ خیرات بھی دیتا ہے، نو یو آر فری ٹو گو ٹو ہیون، جنت آپ کے قدموں میں ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں، اس قسم کے لوگ اس معاشرے کا ناسور ہے، اس قسم کے لوگ اگر وہ سن رہے ہیں، اگر ان کو لگے کہ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ مجھے گالیاں نکالنے اس کی بجائے اینالائز کریں اپنے آپ کو، گالیاں نکال لیں لیکن مجھے اینالائز کریں اور سوچیں کہ ہم نے قیامت کے دن مرنا ہے، ہم نے مرنا ہر قیامت کے دن جا کے ہم نے اپنا ایک حساب دینا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری سیاست، ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا ایک دائرے میں چلتا ہے، وہ دائرہ ہے دین اسلام۔ ہم پہلے انسان ہیں، مسلمان ہیں، پھر ہم کچھ اور ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اب سیاست میں سے اپنے دین نکال دیا، دین کیا تھا؟ برابری کے حقوق، انصاف، وہ آپ نے دیا نکال، پیچھے کا وجہ چنگیزی، اینوں بھی پھاڑ لو، انہوں بھی پھاڑ لو، او دے کپڑے بھی لا دیو، او دی ویڈیو بھی بنا لو، انہوں بھی گندیاں کر دو، اب رہ گئے چنگیزی۔ تو چنگیزی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں نے بکواس کی ہے، میری باتیں ساری غلط ہیں، اور آپ کے سجدے اور آپ کی نمازیں جو ہیں وہ بہت ہی بہتر ہیں،
اور آپ ورچوئلز جو ادا کر رہے ہیں اس کے بعد آپ جنت میں جائیں گے، تو آپ، میرا خیال ہے کہ اس کو ریکنسیڈر کر لیں ایک دفعہ، تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر نہ بھی کریں گے تو میرا کی جانا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، عمران خان نے اپنی جنت پکی کر رہا ہے، آپ بھی کوشش کریں کہ اپنی جنت پکی کر لیں۔ آپ اچھائی نہیں کر سکتے، کسی کو برا نہیں کہہ سکتے، تو کم از کم ان برے لوگوں سے دور تو رہ سکتے ہیں۔ پاکستان میں، یہاں پہ انگلینڈ میں، اگر آپ ایک پولیس آفیسر جا کے کسی دوسرے کو یہ کہہ دے کہ بھائی جان اس کو چھوڑ دو، وہ کہے کہ کیوں، مجھے افسر کہہ رہا ہو، کہتا جی نہیں۔ میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات، آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک جگہ پہ کام کر رہا تھا، میری سیکیورٹی کی جاب تھی، اینڈ آئی واز ان چارج دیئر۔ وہاں پہ مینیجر آیا، اس ایریا کا مینیجر آیا، اس نے مجھے کہا کہ بھائی جان اندر جانا۔ میں نے کہا تمہاری آئی ڈی کدھر ہے؟ کہتے ہیں میں مینیجر ہوں۔ میں کہا مجھے پتا تم مینیجر ہو، تمہاری آئی ڈی کہاں ہے؟ کہتا ہے آئی ڈی تو نہیں ہے۔ میں کہا مجھے آرڈر ہے کہ آئی ڈی کے بغیر کوئی اندر نہیں جائے گا۔ اس نے کہا میں باس ہوں۔ میں کہا وہ تو تم ہو، لیکن تمہاری آئی ڈی نہیں ہے، رولز اجازت نہیں دیتے۔ I'm really sorry for that، لیکن رولز اجازت نہیں دیتے۔ اس بندے نے غرور اور تکبر میں، گورے نے مجھ سے میری چابی چھو، اس نے دروازہ کھولا، اندر چلا گیا۔ بہرحال جو بھی ہاتھا پائی اس نے کرنے کی کوشش کی، وہ کی۔ میں نے فوری طور پہ کال کر دی کہ میں نے کہا بھجن یہ پوزیشن تھی، یہ صورتحال بنی ہے، CCTV میں سارا مجھے ریکارڈڈ ہے، دیٹ وڈ ہیپن۔ کین یو، آپ امیجن کریں گے، میں کالا پاکستانی، انہوں نے اس بندے کو لائن حاضر کر دیا، باس کو، جو کہ 150 بندوں کا انچارج تھا، مینیجر تھا، باس تھا، اس کو لائن حاضر کر دیا کہ تم نے کس طرح اس بندے کو اوورٹیک کر کے نہیں جا سکتے، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ یہ ہوتی ہے رسپانسبلٹی، یہ ہوتی ہیں چیزیں جو ہمیں کرنی ہے۔ یہ جو ہے یہود و نصارہ، یہ اس لیے آگے نکل گئے ہیں کہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ بیسیکلی اللہ سے ڈرتے ہیں، انسان کا احساس کرتے ہیں۔ ان کی سیاست میں بھی کسی کو قتل کروانے کی کوشش نہیں ہے کہ ایکس پرائم منسٹر ہے تو ISI انہوں گولیاں مروا دے، اس قسم کی چیزیں یہاں پہ نہیں ہوتی۔ حافظ صاحب کو بھی چاہیے، اور ان تمام لوگوں کو چاہیے جو اس وقت ناسور بنے ہوئے ہیں اس ملک کا، جن کے اندر احساس نام کی چیز کوئی نہیں ہے، وہ سیاست دان جو ہیں وہ اس بات کو سوچیں کہ جدا ہو دین اگر سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیاست میں دین کو رکھیں، دین کو رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کو رکھیں۔ یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے مرنا ہے اور آپ نے آگے چلے جانا ہے اور چاٹر لگنا ہے۔ تو 70 سال دے ہو چکے ہو، آپ لوگوں کے پاس زیادہ ٹائم باقی نہیں ہے، نہ حافظ صاحب کے پاس باقی ہے، نہ 3 سال کے لیے آپ آتے ہو جرنیل، اور یہاں پہ ڈرامے بازیاں کر کے آپ نے پوری قوم کو آگے لگایا ہوا ہے۔ یہ ملک کے عوام کو واپس کرے اور اللہ سے ڈرے۔ میرا سارے اس ویلاگ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے ڈرے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔